اچھا جو آج آگے ہم لوگ پڑھتے ہیں اپنا جو ہے پاکستان اسٹڈی کا لیکچر نمبر چیپٹر نمبر ہم نے 4 کا لیکچر نمبر 4 پڑھنا سٹارٹ کرنا ہے. تو اس سے پیچھے جو ہے ہمارے چیپٹر نمبر 4 کے 3 لیکچر ہو چکے ہیں. 3 چھوٹے چھوٹے ٹاپک ہم لوگوں نے پڑھے ہیں. کیا کیا پڑھا ہے ہم لوگوں نے؟ سب سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا ہے قرارداد مقاصد کیا ہے، اور قرارداد مقاصد جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے. پھر ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے ہم نے کب منظور ہوئی تھی یہ، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہے آپ کے پاس ہم دساتیر پڑھ رہے ہیں، آئین پڑھ رہے ہیں اپنے ملک کے دستور. تو اسلامی دستور جو ہمارے ملک کے اندر بنائے گئے اسلامی قوانین کو نافذ کرنے کے لیے، سب سے پہلے ہم نے دستور پاکستان 1956 پڑھا. پھر ہم نے کل کی کلاس میں دستور پاکستان 1962 پڑھا، اور آج ہم نے پڑھنا ہے بہت ہی امپورٹنٹ دستور پاکستان 1973. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ اس حوالے سے بڑا ہی اہم ہے کہ ایک بات آپ کو بتاتی چلوں کہ آج تک جتنے بھی بعد میں آئین بنائے گئے ہیں ان سب کے سب میں جو ہے اسی کے اندر ہی امینڈمنٹس کر کے تو اسی کو یوز کیا گیا ہے. اس کے اندر تقریباً تمام جو کور اپ ہونے والی شکیں ہیں ہمارے ملک کے اندر، قوانین جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں، ان کو شامل کیا گیا. تو سب کے سے پہلے اس کو ہم پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں. صدر ایوب خان جو تھے وہ ان کے خلاف کیونکہ عوامی تحریک چلائی جا رہی تھی، تو وہ 25 مارچ 1969 کو انہوں نے استعفیٰ دے دیا. جنرل محمد یحییٰ خان نے ملک میں مارشل لا لگا دیا، اور جو آئین تھا اس کو پہلے جو آئین چل رہا تھا 1962 کا اس کو منسوخ کر دیا. جنرل یحییٰ خان نے دسمبر 1970 میں اسمبلیوں کے انتخابات کروائے. انتخابات کے نتیجے میں مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کو اور مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کو اکثریت حاصل ہو گئی. بدقسمتی سے اقتدار کی منتقلی کا کوئی سمجھوتا طے نہ پایا، اور ہندوستان کی مداخلت کی وجہ سے جو ایک بڑا ہی دکھ بھرا واقعہ سامنے آیا کہ 16 دسمبر 1971 کو جو ہے مشرقی پاکستان الگ ہو گیا اور بنگلہ دیش بن گیا. 20 دسمبر 1971 کو فوجی حکومت نے اقتدار ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے کر دیا، جس نے 12 اپریل 1972 کو ملک میں ایک عبوری آئین لاگو کیا. اس دوران مستقل آئین کا مسودہ اسمبلی میں پیش ہوا جو اپریل 1973 کو منظور ہوا، جسے 14 اگست 1973 کو نافذ کر دیا گیا ملک کے اندر. ٹھیک ہے، تو دستور 1973 میں وہ تمام اسلامی دفعات شامل کی گئی جو پہلے دساتیر میں موجود تھی، بلکہ ان میں اضافہ بھی کیا گیا. ٹھیک ہے بچوں، تو سب سے پہلے یہی کہ قرارداد مقاصد کو ابتدائیہ کے طور پہ شامل کیا گیا. اس کے مطابق کائنات کا حاکم مطلق اللہ تعالیٰ ہے، اقتدار اعلیٰ اسی کی ذات کو حاصل ہے. پاکستان کے عوام اقتدار اعلیٰ کو اللہ تعالیٰ کی مقدس امانت سمجھتے ہوئے اور اس کے مقررہ حدود میں رہتے ہوئے استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، دوسری چیز ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا. پھر سرکاری مذہب جو ہے وہ اسلام کو قرار دیا گیا. پھر ایک اور چیز میں بیان کی گئی کہ صدر اور وزیر اعظم، پیچھے صدر کا ذکر کیا گیا تھا، اس میں وزیر اعظم دونوں مسلمان ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کو واحد اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول مانتے ہوں گے. پھر مسلمان کی تعریف آئین میں پہلی دفعہ شامل کی گئی، یہ تھی کہ توحید، رسالت، قیامت، اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور ایمان لانے کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا. مطلب اسلام کے پانچوں عقائد کے اوپر عمل کرنے کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی الزمان تسلیم کرنا لازمی ہے. دیکھیں نا، اوپر بتایا گیا کہ صدر و وزیر اعظم مسلمان ہوں گے، پھر بتایا گیا مسلمان کون ہوگا. چلو اللہ تعالیٰ اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، لیکن تمام عقائد اسلام پر وہ ایمان لاتا. پھر اسلامی قوانین کا نفاذ، موجودہ قوانین کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالا جائے گا، اور کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو اسلام کی تعلیمات کے متصادم ہو.
پھر لازمی اسلامی تعلیمات، قرآن اور اسلامیات کی تعلیم اسکولوں اور کالجوں میں لازمی ہوگی۔ عربی کی تعلیم اور قرآن پاک کی طباعت، اسکولوں میں 6 سے 8ویں تک عربی کی تعلیم لازمی ہوگی اور قرآن پاک کی طباعت غلطیوں سے پاک کی جائے گی۔ اسلامی اقدار، اسلامی اقدار یعنی جمہوریت، انصاف، رواداری، آزادی اور مساوات آئین کا حصہ ہوں گی۔ مسلمان کی طرز زندگی، ایسے حالات مہیا کیے جائیں گے کہ مسلمان انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اپنی زندگیاں اسلام کے مطابق ڈھال سکیں۔ اور اس کے بعد ہے زکوٰۃ اور عشر۔ 1973 کے آئین میں کے مطابق حکومت زکوٰۃ اور عشر کا نظام قائم کرے گی اور زکوٰۃ کونسلیں بھی قائم کی جائیں گی۔ سود کا خاتمہ، حکومت سود کے نظام کو ختم کرے گی اور ملکی معیشت کو سود سے پاک کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے اسلامی نظریاتی کونسل قائم کی جائے گی جو قوانین کو اسلامی تعلیمات کے مطابق بنانے میں قانون ساز اداروں کی رہنمائی کرے گی اور موجودہ قوانین کو بھی اسلامی قوانین کے مطابق ڈھالے گی۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ